نہ فوج کے ہاتھوں قوم محفوظ ہے اور نہ مسلح تنظیموں کے ہاتھوں قوم محفوظ ہے۔ ایک فوجی اپروچ کافی نہیں ہے جب تک کہ اس پہ آپ سیاسی دماغ جو ہے اس کو نہیں بٹھائیں گے۔ بات کرنے سے پہلے وردی کو دیکھتا ہے کہ اس کے تیور کیا بتلا رہے ہیں، میں نے کیسی بات کرنی ہے۔ یہ ہمارے سیاستدان ہیں، بڑے گھمنڈ میں ہیں کہ جی ہمارے بغیر کیسے پھر ملک چلے گا، ہم سیاستدانوں کے حوالے کیسے کریں۔ خدا کے لیے تم اپنے گھر بیٹھ جاؤ، سیاستدان بہتر ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ ابھی فی الحال میں یہ کہنے کی جرت نہیں رکھتا کہ کیا پاکستان کو تقسیم کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، کس لیول پہ ہو چکا ہے، امریکہ کے لیول پہ ہو چکا ہے، یورپ کے لیول پہ ہو چکا ہے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیول پہ کس لیول پہ ہو چکا ہے۔ ہم تو بنگال کے لیے بھی لڑ رہے تھے، آخر دم تک لڑنے کی بات کر رہے تھے اور سرنڈر کر دیا۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان نے حالیہ گفتگو میں بہت بڑے بڑے انکشافات کیے ہیں۔ جہاں پر مولانا فضل الرحمان نے فوج کے بارے میں گفتگو کی ہے، وہیں پر مولانا فضل الرحمان نے پاکستان کے موجودہ حالات کے بارے میں بھی کھل کے گفتگو کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے یہاں تک کہہ دیا کہ کیا پاکستان کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اس تقسیم کے پیچھے امریکہ یا بات فوج تک آ گئی ہے۔ اس قدر زیادہ کھل کے بھی مولانا فضل الرحمان اس گفتگو میں بول گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ہم چند لوگوں کو پاکستان کے اس ملک کی اس ریاست کے فیصلے نہیں کرنے دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس گفتگو میں بہت کچھ کہا ہے اور بہت ہی کھل کے کہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی اس گفتگو کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہاں پر بہت بڑے بڑے انکشافات بھی ہوئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی اس گفتگو کو اگنور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان اگر یہاں پر پاکستان کی تقسیم کی باتیں کر رہے ہیں یا یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر حکومتوں کو نہیں چلنے دیا جاتا، حکومتوں کو ہمیشہ سر جھکانا پڑتا ہے، کوئی بھی بات کرنے سے پہلے فوج کی جانب دیکھنا پڑتا ہے، تو یہ اتنی اوپن گفتگو ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اس میں بہت کچھ کہا ہے۔ یہ ساری وہ باتیں کہ جو اگر مولانا فضل الرحمان کریں تو ان کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم آپ کو سناتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کیا گفتگو کی ہے۔ اس گفتگو کے بارے میں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ بس یہی ہے کہ ہم جائیں، اٹھے اور پرائم منسٹر صاحب کے دفتر میں جا کر ان سے گزارش کریں کہ صاحب یہ ہمارا رونا دھونا سن لیں۔ ان کا کوئی فرض نہیں ہے۔ ہم اگر جلسے کر رہے ہیں، سیمینار کر رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے گرینڈ جلسے جرگے کر رہے ہیں، ان کو خبر نہیں پہنچ رہی؟ کبھی ملک کے لیے بھی رابطہ کریں نا، کبھی عوام کے لیے بھی رابطہ کریں، کبھی مزدوروں کے لیے بھی رابطہ کریں، کبھی ملازمین کے لیے بھی رابطہ کریں جو در بدر ہیں اور یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے گھروں میں غیر محفوظ ہیں، مسجدوں میں غیر محفوظ ہیں، گلی کوچوں میں غیر محفوظ ہیں، اپنے حجروں میں غیر محفوظ ہیں۔ ان کا بھی ذرا کوئی سوچے نا۔ ان لوگ پبلک آئی روڈوں کے اوپر، پھر کہیں کہ مولانا صاحب ملک کا خیال رکھیں، جی ملک کا خیال رکھیں، ادھر ہنگامے ہیں، ادھر قتل و غارت گری ہے، آپ ان حالات میں، تو پھر ایک جائز بات ہے، طے شدہ بات ہے، کمٹمنٹ ہے آپس کی، پھر کیوں عمل نہیں کر رہے اس کے اوپر؟ تو پھر ہمارے پاس رونے کے علاوہ اور کیا راستہ ہوگا؟ کبھی ادھر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی ادھر گرنے کا خطرہ ہوتا ہے، کبھی ادھر سے خطرات، کبھی ادھر سے خطرات۔ ایک طرف سے ہم محفوظ نہیں ہیں۔ نہ فوج کے ہاتھوں قوم محفوظ ہے اور نہ مسلح تنظیموں کے ہاتھوں قوم محفوظ ہے۔ لیکن کبھی بھی انہوں نے ایک اجتماعی سوچ کے انداز سے نہیں سوچا۔ بس بڑے بڑے محلات کے اندر چند لوگ ٹانگ پہ ٹانگ لا کر بیٹھ جاتے ہیں اور پوری دنیا پہ جناب عقل چلا رہے ہوتے ہیں۔ قوت جو ہے عقل نہیں ہے، دولت عقل نہیں ہے۔ جب صرف ایک فوجی اپروچ کافی نہیں ہے جب تک کہ اس پہ آپ سیاسی دماغ جو ہے اس کو نہیں بٹھائیں گے، جب تک آپ اقتصادی لوگوں کو نہیں بٹھائیں گے، ملک کے بہتری کے لیے جو لوگ صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور یہ ڈمی سیاستدان یہ کہنا کہ یہ سیاستدان جو ہے یہ تو کٹ پتلی ہے، کٹ پتلی سیاستدان تو غلام ہوتا ہے جی۔ اس کا تو ضمیر آزاد نہیں ہے، اس کا تو دماغ آزاد نہیں ہے، اس کا تو دل آزاد نہیں ہے، وہ تو آزادی سے بات ہی نہیں کر سکتا۔ بات کرنے سے پہلے وردی کو دیکھتا ہے کہ اس کے تیور کیا بتلا رہے ہیں، میں نے کیسی بات کرنی ہے۔ یہ ہمارے سیاستدان ہے۔ دیکھیے، ایک ہے میری سیاسی یا میرے اصولی سوچ، ایک ہے جو زمینی حقائق ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کو وہ لیڈ کر رہے ہیں۔ جو بدقسمتی ہے پاکستان کی، بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور وہ بڑے گھمنڈ میں ہے کہ جی ہمارے بغیر کیسے پھر ملک چلے گا، ہم سیاستدانوں کے حوالے کیسے کریں۔ خدا کے لیے تم اپنے گھر بیٹھ جاؤ، سیاستدان بہتر ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ یہ کیا مطلب کہ روزانہ جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں، کبھی علماء کو بٹھا لیتے ہیں، کبھی اسٹوڈنٹس کو بٹھا لیتے ہیں، کبھی جوانوں کو بٹھا لیتے ہیں، کبھی سیاستدانوں کو بٹھا لیتے ہیں، اور پھر بادشاہ وقت کی طرح جو ہے وہ بیٹھ کر پھر اپنے فلسفے ان کے سامنے جھاڑتے رہتے ہیں، اور ہم یہ ہے اور ہم وہ ہیں، ہم یہ ہے اور ہم وہ ہیں۔ وہ ہم مانتے ہیں، اس کے لیے نہ بٹھایا کرو ہمیں، لیکن یہ ہے کہ اب حالات کنٹرول سے باہر چلے جا رہے ہیں جی۔ اب یہ بھی ابھی فی الحال میں یہ کہنے کی جرت نہیں رکھتا کہ کیا پاکستان کو تقسیم کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔
किस लेवल पे हो चुका है? अमेरिका के लेवल पे हो चुका है, यूरोप के लेवल पे हो चुका है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के लेवल पे किस लेवल पे हो चुका है? हम तो बंगाल के लिए भी लड़ रहे थे, आखिर दम तक लड़ने की बात कर रहे थे और सरेंडर कर दिया। नज़ीर, आपने मौलाना फजल रहमान की ये गुफ्तगू मुलाहिजा की। मौलाना फजल रहमान कभी कभार बहुत ही खुल के बोल जाते हैं, लेकिन जब वो बोल रहे होते हैं तो उस बात के पीछे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी होती है। मौलाना फजल रहमान ने अपनी गुफ्तगू में भी वाज़ेह तौर पे कहा है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं बाद में वही लोग हमारे ऊपर पाबंदियां लगाते हैं। मौलाना फजल रहमान ने पाकिस्तान की तकसीम की बात भी की है। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत की बात भी की है कि हुकूमत के पास कितने इख्तियारात हैं और हुकूमत किन के सामने झुकी हुई है और किन की जानिब देखते हुए फैसले किए जाते हैं। मौलाना फजल रहमान ने फौज और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी खुल के गुफ्तगू की है। इस तमाम की तमाम गुफ्तगू के बारे में कमेंट्स पे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा।